السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین و ناظرین، رجب المرجب کا آخری عشرہ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اس آخری عشرے میں نبی مکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج سے سرفراز فرمایا گیا تھا، اور پوری دنیا بالخصوص جہاں مسلمان اس واقعے کی یاد میں رات میں جاگتے ہیں یا اس واقعے کی یاد مناتے ہیں، وہ سارے کے سارے رجب کے آخری عشرے کی 27ویں شب میں یہ جملہ اپنی زبانوں پر لاتے ہیں کہ آج شب معراج ہے نا ناظرین، آج شب معراج ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ 27ویں رجب جو ہمارے درمیان آتی ہے اور ہر سال آتی رہتی ہے، یہ شب معراج نہیں بلکہ تاریخ شب معراج ہے۔ جی ہاں ناظرین، دوبارہ سن لیں کہ ہمارے پاس جو ہر سال رجب کی 27ویں شب آتی ہے، وہ شب معراج نہیں بلکہ تاریخ شب معراج ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈیٹ آف برتھ اور برتھ ڈے، ان دونوں میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ برتھ ڈے زندگی میں ایک مرتبہ آتا ہے، وہ تاریخ جس تاریخ میں آپ پیدا ہوئے ہیں۔ مثلا 22 مئی 1984 میری پیدائش کا دن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 22 مئی 1984 کا جو دن رہا ہے وہ میری زندگی میں ایک ہی مرتبہ آیا جس دن میں پیدا ہوا، لیکن ہر سال 22 مئی آ رہا ہے۔ 84 کے بعد سے لے کر کے 2021 تک ہر سال 22 مئی کی تاریخ آئی ہے، لیکن وہ میری پیدائش کا دن نہیں بلکہ میری تاریخ پیدائش ہے۔ پیدائش کا دن تو 1984 کے 22 مئی میں گزر گیا، اب 85 سے لے کر کے 2021 تک جو کچھ بھی تاریخیں 22 مئی کی گزری ہیں وہ میرے لیے ڈیٹ آف برتھ کی حیثیت رکھتی ہیں، برتھ ڈے کی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ جو ہر سال شب معراج ہے شب معراج ہے کہتے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ شب معراج تو آج سے 1400 سال قبل نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہجرت کے واقعے سے پہلے مکے کے قیام کے آخری سال جب آپ کو معراج نصیب ہوئی تھی، وہ شب معراج تھی، وہ شب معراج تھی۔ اس کے بعد سے لے کر کے آج تک ہر سال جو رجب کی وہ تاریخ آتی ہے جس کو ہمارے دیار میں شب معراج کہا جاتا ہے، میرے بزرگوں وہ شب معراج نہیں، وہ تاریخ شب معراج ہے، وہ تاریخ شب معراج ہے۔ جیسے برتھ ڈے زندگی میں ایک مرتبہ آتا ہے، ہر سال جو آتی ہیں وہ ڈیٹ آف برتھ ہے، اس لیے اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات ناظرین یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور واقع معراج سے پہلے ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ واقع معراج سے جب آپ واپس لوٹے، ساری دنیا اس وقت میں سو رہی تھی، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واپسی کے بعد میں جاگ کر خاص کوئی عبادت کرنے والا معمول یا اس وقت کا کوئی خاص عمل حدیث کی کتابوں میں منقول نہیں ہے۔ اس لیے جس کو بحسب توفیق جتنی عبادت کی توفیق ہو جائے عام دنوں کی طرح یا عام دنوں سے کچھ بڑھ کر، وہ حسب توفیق عبادت کر لیں۔ باقی اس رات میں جاگنا یا اس رات کے اندر
اتنی عبادت کرنا اور اس طریقے کی نوافل پڑھنا اور اس دن کا روزہ رکھنا، اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اور کوئی شرعی سند نہیں ہے۔ اس لیے جو بات شریعت سے جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھا جائے اور اس پر اسی درجے کے مطابق عمل کیا جائے تو یہ ہمارے لیے دین اور دنیا دونوں میں خیر اور عافیت کا ذریعہ ہے۔ اور اگر اس کو کوئی اپنی طرف سے بہت زیادہ مقام دے دیا جائے اور اس پر اپنی طرف سے کچھ اضافے مزید کر لیا جائے تو یہ دین کے اندر احداث ہے، دین کے اندر زیادتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں ہر سال جو آتی ہے تاریخ شب معراج ہے۔ شب معراج آج سے 1442 سال قبل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل نصیب ہوئی۔ آپ اپنے جسم اطہر کے ساتھ حالت بیداری میں واقع معراج میں تشریف لے گئے، لیکن ہر سال جو آتی ہے تاریخ شب معراج ہے، شب معراج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حقیقت کو ہمیں سمجھا دے اور ساری امت کو اس واقعے کی جو نوعیت ہے اسی نوعیت کے مطابق ہم سبوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔